चलो खैर शेख स्टार्ट कर सकते हैं। innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ کا یہ درس جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی کہ جب ان کی زندگی کے آخری دن تھے، آخری ایام تھے، بہت بیمار تھے اور یہ امید تھی کہ اب اسی بیماری میں یہ چل بسیں گے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے وصیت ریکارڈ کرائی۔ ریکارڈ کا مطلب یہ تھا کہ جو ہے دو آدمیوں کو متعین کیا کہ جو بات میں ذکر کر رہا ہوں یہ باتیں یزید کو پہنچا دی جائے، کیونکہ یزید اس وقت وہاں موجود نہیں تھے اور وہ دوسری جگہ پہ تھے۔ یزید معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آئے شام، اور پہلے ہی سے چونکہ متعین تھا کہ ان کی وفات کے بعد، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید ہی خلیفہ بنیں گے، اور ان کے خلیفہ بننے کے لیے پہلے سے بیعت دی جا چکی تھی، اس لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ ان کی وفات ہونے کے بعد لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس طریقے سے یزید یہ خلیفہ بن گئے۔ تو اموی سلطنت یا کہیے اموی بادشاہت، یہ اس کے دوسرے جو خلیفہ ہیں وہ یہی خلیفہ ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اچھی طرح سے وصیت کر کے ان کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ آگے چل کر کے ان کو خلافت کیسے سنبھالنی ہے اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وصیت میں ذکر کر دی تھیں، جس کا ذکر پچھلے درس میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے جو خلافت ہے وہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید، ان کی خلافت کا اب دور شروع ہو رہا ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے۔ اس لیے آج کے درس میں یزید بن معاویہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے درس میں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ نام یزید ہے، اور یزید اتنا یہ مشہور نام ہے، اتنا مشہور نام ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے، کیونکہ یزید کے تعلق سے
इतनी बातें लिखी गई हैं, इतनी बातें पेश की गई हैं। और उर्दू ज़बान की जो शायरी है, उर्दू ज़बान की शायरी में इतने अशार हैं जिनमें यजीद का जिक्र आता है, और खुतबों में, और जब मुहर्रम का महीना आता है तो यजीद को लेकर के इतनी बातें की जाती हैं कि हर मुसलमान को यजीद का नाम याद होता है। तो इस तरह से यजीद, यानी और किसी खलीफा का नाम याद हो या ना हो, लेकिन यजीद का नाम जरूर याद रहता है। तो ये यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान, जो कि जिनकी कुन्नियत अबू खालिद थी, और जो है इनका मामला ये था कि इनके साथ इतनी चीजें जोड़ दी गई हैं, और इस तरह से इनकी शख्सियत को मस्ख किया गया है। मस्ख करने का मतलब ये अरबी का लफ्ज है मस्ख, यानी इनकी शख्सियत को और इनकी पर्सनालिटी को इस अंदाज से पेश किया गया है जैसे दुनिया में इससे कोई बुरा आदमी नहीं हो सकता। आज के इस दौर में नेपोलियन या हलाकू खान को भी लोग जो है उस तरह से याद नहीं करते हैं, या उस तरह से जिक्र नहीं करते हैं जिस तरह से यजीद का जिक्र होता है। और इस अंदाज से होता है कि बहुत से लोग जो कि अहले सुन्नत वल जमात में से है, यानी शिया नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये कि सिर्फ शियों का मसला नहीं है, जो लोग शिया नहीं हैं, अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, अहले सुन्नत में से हैं, वो भी यजीद को इस अंदाज से पेश करते हैं जैसे इससे बड़ा विलन, इससे बड़ा जो है जालिम शख्स पूरी इस्लामी तारीख में कोई नहीं गुजरा है। ये सब चीजें कहाँ से आई हैं और कहाँ से ये चीजें लोगों में दाखिल हुई। हमने आपसे अभी जिक्र किया था कि यजीद का नाम जो है इस तरीके से उछाला गया और उसकी शख्सियत को इतना मस्ख किया गया कि इसमें बहुत ज्यादा असर तो शी किताबों का था, तो शियों का था। उनके यहाँ तो खैर जो है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो और उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो, इनको भी नहीं छोड़ा गया है, और बड़े बड़े सहाबा को नहीं छोड़ा गया है, अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा तक को नहीं छोड़ा गया है। तो फिर जो है यजीद का शुमार किस खाते में होगा, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन ताज्जुब उनके ऊपर नहीं, ताज्जुब किनके ऊपर होता है? ताज्जुब उन पर होता है जो शिया नहीं है। और उर्दू में ज़बान की जो शायरी है, मैं आपको उसके बारे में एक बात ज़िक्र कर दूँ। शायरी का मतलब वही पोएट्री जो है, जो उर्दू ज़बान के, उर्दू लैंग्वेज के जो भी पोएट गुजरे हुए हैं ना, पोएट जो शायरी करते थे और अशार लिखते थे, उनकी अक्सरियत ऐसी है, अक्सर उसमें से बात ज़िक्र करो कि वो इसी तरह के अकीदे के लोग थे। इसीलिए उर्दू शायरी में आप देखेंगे तो करबला का वाक़या चूँकि इसी में पेश आया है। यज़ीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत ही की वो बात है, और यज़ीद ही खलीफा थे, तो उसको इस अंदाज से अशार में पेश किया गया है, और इस अंदाज से उसकी तारीख पेश की गई है अशार में कि आप सोच नहीं सकते, बड़ी कसरत से यज़ीद का नाम। और बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक किया है कि यज़ीद के नाम के साथ पलीद भी लगाते हैं। पलीद का ये फ़ारसी लफ्ज़ है, तो पलीद का मतलब होता है नापाक, जो है नापाक। तो जैसे आदमी नापाक होता है उसे नहाना होता है, कैसे मुश्रिकीन के लिए जो है नजिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कुरान में, इन्नमल मुश्रिकून नजिस, के मुश्रिक लोग ये पलीद हैं। तो वही वो जो है जो नजिस कहा जाता है वही पलीद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। तो यज़ीद के साथ बाकायदा ये काफ़िया जोड़ करके रखा है पलीद का, उसी के वज़न में आ जाती है ये चीज़ भी। तो ये बराबर इस्तेमाल करते रहते हैं।
اور تاریخ کی جہاں تک میں بات کروں آپ کے سامنے، تاریخ کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا، یہ ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، اسلامک ہسٹری، اس کی جو ہے، جو اس کی تدوین ہے، یعنی اس کو جو لکھنا شروع کیا گیا ہے، تو کب یہ تاریخ مرتب کی گئی ہے، کب لکھی گئی ہے، یہ تقریباً جو ہے 2 صدیاں گزرنے کے بعد، 200 سال گزرنے کے بعد اس کی جو ہے، اس کو لکھا گیا ہے۔ اور وہ بھی جو شروع میں جو تاریخ تھی، وہ اس میں بعد میں جو اضافہ بہت زیادہ کیا گیا ہے اور اس طریقے سے تاریخیں لکھی گئی ہیں۔ تو تاریخ لکھنے والوں میں جس وقت یہ تاریخ لکھی گئی ہے، اس وقت یہ خلافت بنی امیہ کے تعلق سے بڑا جو ہے اس کے خلاف بہت جو ہے ماحول بنایا گیا تھا۔ یہ چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے کی ہیں، آپ نوٹ رکھیے گا ہمیشہ کہ جب یہ تاریخ لکھی گئی 200 سال گزرنے کے بعد، امام طبری جیسے آپ جو ہے جانتے ہیں کہ امام طبری کی کتاب ہے تاریخ طبری، تاریخ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ ابن کثیر وغیرہ تو بعد میں آئے ہوئے لوگ ہیں نا، لیکن جو شروع میں تاریخ لکھی گئی تھی، ابن سعد جو ہے ایک تھے، جو ہے واقدی کی روایتیں جو ہے ہوتی تھیں، جو سیرت کے اس میں اور بہت زیادہ جو ہے، اور تاریخ کی کچھ باتیں بھی اس میں جو ہے ذکر ہوتی تھی، تو وہ سب روایتیں تھیں، وہ سب روایتوں کو جمع کیا گیا اور تاریخ باقاعدہ مرتب کی گئی، تو یہ تاریخ طبری وجود میں آئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ تاریخ کی کتابیں جس وقت لکھی گئی ہیں، اس کی شروعات ہوئی ہے، یہ وہ دور تھا جو کہ بنی امیہ کے خلاف دور تھا۔ بنی امیہ سے مراد کون ہے؟ یہی جو ہے خلافت بنی امیہ جن کی بات چل رہی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پہلے خلیفہ ہیں، اور دوسرے یزید، تو یہ ان کے خلاف پورا ماحول تھا اس وقت، کیونکہ وہ دور خلافت عباسی دور خلافت تھا، اور عباسی دور خلافت یہ بنو امیہ سے ہی انہوں نے یہ حکومت چھینی تھی، اس کو قبضہ کیا تھا، اور یہ لوگ بنی امیہ کے بڑے سخت خلاف تھے، اور کیا کیا اس وقت ہوا ہے تاریخ میں انشاءاللہ آگے باتیں آپ کے سامنے وہ تو آنے والی ہیں، وہ آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنی امیہ پر کتنا ظلم کیا گیا تھا اس وقت، جب یہ خلافت جو ہے ان کے ہاتھ سے چھن گئی اور یہ بنو عباسیہ، خلافت بنو عباسیہ یہ قائم کی گئی، تو ان پر کتنا ظلم ہوا تھا۔ اور اس وقت صرف کسی بھی شخص کے لیے، اس کے مجرم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا بنی امیہ سے تعلق ہے، بس ہو گیا تھا، اب اس کے خلاف جو ہے سب جو ہے پڑ جائے گی۔ تو یہ صورتحال تھی، اور اس طرح کے ماحول میں یہ تاریخ کی کتابیں لکھی گئی تھی، اس کی شروعات ہوئی تھی۔ اسی لیے بنی امیہ کے تعلق سے ان تاریخ کی کتابوں میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں، اکثر یہ وہ چیزیں ہیں جو شیعہ لوگ ذکر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اسی طرح کی باتیں آ گئی ہیں اور اسی طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں۔ تو یزید کے تعلق سے بھی بہت زیادہ چیزیں جو لکھی گئی ہیں تاریخ کی کتابوں میں یا بعض اور دوسری کتابوں میں، اس میں شیعی جو ہے مصنفین کا ہی اثر نظر آتا ہے، اور بنو امیہ کے لوگوں کے ساتھ دشمنی، ان کو ویلن کی شکل میں پیش کرنے کا جو ماحول تھا اس وقت، وہ ماحول صاف صاف جھلکتا ہے، نظر آتا ہے تاریخ کی ان کتابوں میں۔ اور چونکہ یزید کے دور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اس کو لے کر کے خاص طریقے سے یزید کے اوپر ہی گاز اس کی زیادہ گری ہے، یعنی یزید کو ہی زیادہ اس میں برا بھلا کہا گیا ہے۔
تو اب یہ یزید جو ہے، اس لیے ہم نے جو ہے آپ کے سامنے یہ چند باتیں کہ یزید جو خلیفہ بنے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، تو یہ یزید ان کے تعلق سے باتیں آپ اسی طرح کی سنیں گے، پڑھیں گے، حالانکہ اس میں سے اکثر چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ جو چیزیں کچھ ثابت بھی ہیں تو اس کو اس انداز سے مبالغے سے پیش کیا گیا ہے کہ وہ بھی جس انداز سے چیزیں پیش کی گئی ہیں اس انداز سے وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ یزید کے تعلق سے ان کی جو پیدائش ہوئی ہے یزید کی، یہ پیدائش ان کی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ہجرت کے 26 سال گزر گئے تھے، یعنی 26 یہ ہجری سال تھا، اس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی یزید کی، اور یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا دور تھا۔ تو اس سے تو آپ یہ بات سمجھ جائیں گے اور سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ صحابی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے، تو صحابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ صحابی نہیں ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے۔ تو ان کی پیدائش 26 ہجری میں ہوئی تھی، اور جب یہ خلیفہ بنے ہیں تو یہ خلیفہ بننے کا جو سال ہے یہ 60 ہجری ہے۔ اب دونوں کا حساب آپ لگائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی خلیفہ بننے کے وقت ان کی عمر 34 ایئرس تھی، یعنی ایسا بھی کچھ نہیں تھا کہ بالکل نوجوان تھے۔ 34 ایئرس یہ جو ہے عمر کوئی کم عمر نہیں ہوتی ہے، یعنی آدمی کافی پختہ ہو جاتا ہے اور کافی سمجھ بوجھ کا مالک ہوتا ہے اس وقت۔ چونکہ ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی بڑی کثرت سے ذکر کی جاتی ہے کہ جو ہے یعنی اردو میں لفظ ایک استعمال کرتے ہیں، میں آپ اگر جو ہے برا نہ مانے تو جو ہے وہ لفظ استعمال کر دوں کہ لونڈوں کی سرکار کہتے تھے، اس وقت لونڈوں کی حکومت کہتے تھے، تو ان کو جو ہے اسی میں شمار کرتے تھے یزید کو بھی، یعنی گویا کہ ابھی لڑکپن ہے، بہت چھوٹا آدمی ہوتا ہے نا، تو اس کو جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان کی عمر کتنی تھی اس وقت، 34 ایئرس، اور 34 ایئرس یہ کوئی کم عمر تو نہیں ہوتی ہے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اور کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے۔ تو یہ ہم نے آپ سے کہا کہ ان کی پیدائش 26 ہجری کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی تھی۔ اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے علاقے میں ہوتے تھے، وہیں کے گورنر تھے، کیونکہ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تو پورا دور خلافت اسی میں گزرا ہے کہ وہ شام کے گورنر یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور شام کا یہ علاقہ جہاں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے، جہاں کے وہ گورنر تھے، یہ بڑا جو ہے ڈیولپڈ ایریا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ جو ہے وہ ڈیولپڈ ایریا تھا، اور جو شہری زندگی ہوتی ہے، یعنی جو ہے کسی سٹی لائف جسے کہتے ہیں آج کل، آپ کو ایک جو ہے دیہاتی زندگی ہوتی ہے اور ایک شہری زندگی ہوتی ہے۔ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں، ولیج لائف جسے آپ کہتے ہیں، تو ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے رہنے سہنے کا، اور جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کا اپنا الگ اسٹائل ہوتا ہے، اپنا الگ انداز ہوتا ہے۔ تو یزید اس کی جو پیدائش ہوئی ہے اس وقت ہوئی ہے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے جو ہے گورنر تھے، اور شام کا یہ علاقہ بڑا ہی ترقی یافتہ علاقہ مانا جاتا تھا، یعنی ڈیولپڈ ایریا مانا جاتا تھا۔ وہاں کی جو ہے شہری زندگی تھی، یعنی وہاں کے لائف اسٹائل جو تھا وہ شہروں کے شہری زندگی جیسی ہوتی ہے اسی انداز کی وہاں کی زندگی تھی۔
यजीद की पैदाइश इस तरह के माहौल में होती है, लेकिन जब ये पैदा हुए हैं तो छोटे से ही इनको देहात भेज दिया गया था इनकी माँ के साथ। इनकी माँ का ताल्लुक जो है कबीले कल्ब से था, और इनके जो मामू वगैरह थे वो कबीले कल्ब के सरदार थे। तो ये एक जो है ये कबीला था, उस कबीले के वो सरदार थे इसके मामू, जो यानी कि कहिए कि इसकी माँ की तरफ से जो रिश्ता बनता था उसके लिहाज से इसके मामू वगैरह और इसका जो नानिहाली जो है रिश्ता था, वो जहाँ पे रहते थे वो लोग, वो थोड़ा देहाती एरिया था। और उस जमाने में होता ये था कि लोग अपने बच्चों को अच्छी तरबियत के लिए देहात भेजा करते थे। जरा इसको पर गौर कीजिएगा, आज के इस दौर के लिहाज से आज का जो लाइफ स्टाइल है और उस जमाने में क्या चीज होती थी उसको जहन में रखिएगा। तो ये इसीलिए हम ये चीजें आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आपको यजीद के ताल्लुक से सही मालूमात हो सके। तो इनको जो है इनकी परवरिश कहाँ हुई थी? देहात के माहौल में हुई थी। और मैंने आपसे कहा कि उस जमाने के लोग अपने बच्चों को ये देहात भेज दिया करते थे, विलेज लाइफ को जो होती थी उसको, उनको जो है उसमें उनको बढ़ना है और पलना है, उसके लिए उनको भेज दिया करते थे। क्यों ऐसा करते थे, इसके बारे में एक बात जो है आपको पेश करता हूँ कि आज के ज़माने में और उस ज़माने में थोड़ा फ़र्क ये है कि आज की जो विलेज लाइफ है, तो देहाती ज़िंदगी उसमें होता ये है आम तरीके से कि उनकी ज़बान अच्छी नहीं होती है। वो बड़े अजीब अंदाज से बात करते हैं। शहर के लोगों की ज़बान, बात करने का स्टाइल, अंदाज़ ये अच्छा होता है, लोग पसंद करते हैं। और जो है देहाती होते हैं वो बात करते हैं तो लोग पसंद नहीं करते। ये तो आजकल आप बहुत देखते हैं ना, लेकिन उस ज़माने में उल्टी बात थी। उल्टी बात क्या थी कि जो देहातों में रहते थे, उनकी लैंग्वेज फ्रेश लैंग्वेज होती थी बिल्कुल। यानी अरबी ज़बान, अरबिक लैंग्वेज उन्हीं की अथॉरिटी मानी जाती थी कि वो बिल्कुल सही फ्रेश लैंग्वेज जो है वो लोग बोलते हैं। अरबी ज़बान, ये अरबिक लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं हम, ये वो लोग बोलते हैं जो देहातों में रहते हैं। और जो शहरों में रह रहे हैं, इनकी लैंग्वेज फ्रेश लैंग्वेज नहीं है, और इसीलिए ये लोग लैंग्वेज के मामले में अथॉरिटी नहीं माने जा सकते। ये उस जमाने में चीज होती थी। क्यों ऐसा था, इसको समझने के लिए कि जो शहरों में लोग रहते थे, जैसे मान लीजिए अब शाम का ही इलाका है, तो ये रोमन एम्पायर में पहले आता था ये। तो अब वहाँ के लोग, वहाँ के जो अरब लोग हैं, उनका मिलना जुलना दूसरी कौमों से ज्यादा हो रहा है, या इसी तरीके से और भी जो दूसरे एरिए थे। तो शहरों में होता ये था कि दूसरी लैंग्वेज के बोलने वाले भी होते थे, उनके साथ मिलना जुलना होता था। तो जब दूसरी लैंग्वेज वालों के साथ आपका मिलना जुलना होगा, तो आपकी लैंग्वेज पर भी उसका असर पड़ता है, ये इफेक्ट जो है उसका पड़ता है। ये चीजें हैं, इसीलिए जबानें बदलती रहती हैं। और ये जब मुख्तलिफ जबानों के लोग मिलते हैं ना, तो उनकी जबान के भी कुछ अल्फाज हमारी जबानों पर चढ़ जाते हैं। इसीलिए उनकी जो लैंग्वेज होती थी शहर वालों की, वो उतनी प्योर लैंग्वेज नहीं मानी जाती थी जो देहात के लोगों की प्योर लैंग्वेज अरबिक जो है, बिल्कुल जो है प्योर लैंग्वेज जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। यानी दूसरी जबानों के कुछ अल्फाज या कुछ चीजें उसमें आ जाएं, कुछ बोलने का स्टाइल आ जाए, ये सब चीजें नहीं होती थी। ये बिल्कुल जो है उनकी लैंग्वेज प्योर लैंग्वेज होती थी। तो इस प्योर लैंग्वेज के लिए जो अल्लाह की किताब की जो है लैंग्वेज थी, कुरान की जो है लैंग्वेज थी, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैंग्वेज थी, इस लैंग्वेज को सीखने के लिए लोग बच्चों को देहात भेज दिया करते थे कि वहाँ पलेंगे पढ़ेंगे। तो इनकी जो है
शुरू से इनके दिमाग पर और जो है इनके जहन पर बिल्कुल प्योर लैंग्वेज जो है रहेगी, ये बिल्कुल प्योर लैंग्वेज में बात करेंगे। तो ये एक जो है चीज होती थी। दूसरी चीज ये होती थी कि देहातों में जो बच्चे पलते हैं उनका जिस्म ज्यादा मजबूत होता है और उनकी सेहत वगैरह जो है बहुत नेचुरल जो है चीजें होती है, हर चीज नेचुरल होती है ना, तो उस लिहाज से उनका भाग दौड़ करना, मिट्टी में खेलना, ये सब जो चीजें होती है, इसकी वजह से उनकी जो बॉडी होती है बड़ी परफेक्ट होती है। और जो है वो चीजें बहुत सारी सीखते हैं वहाँ देहातों में, वो सीखते थे, उस जमाने में होता था। तो घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं, जो कि बहादुरी की अलामत मानी जाती थी, और वो जो है ये सब चीजें लोग वहाँ पर सिखाते थे। और वो बच्चे जो देहातों में पलते थे बड़े बहादुर माने जाते थे। तो ये सब चीजें जरूरी थी उस जमाने में, और ऐसे होना जरूरी था। और खास तरीके से वो लोग जिनको जो है खिलाफत संभालनी हो, तो उनका बहादुर होना भी बहुत जरूरी है। और जो है दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जो फौजी तरबियत होती है, फौजी ट्रेनिंग होती है, इस तरह की ट्रेनिंग कहाँ मिलती थी? ज्यादा देहातों में मिलती थी। और उस तरह की जिस्म की जो मजबूती चाहिए, ये ज्यादा देहातों में जो है चीज होती थी। तो लोग अपने बच्चों को देहात में भेज दिया करते थे कि वहां जो है वो पले बढ़े। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से भी बात आप जो है जानते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो कि चार मशहूर अइम्मा में से एक मशहूर इमाम है, उनका भी बचपन में उनको भी देहात भेज दिया गया था। मैं ये थोड़ा समझाने के लिए इस मसले को आपको बताना चाहता हूँ कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को भी बचपन में देहात में उनकी परवरिश कराई गई, ताकि उनकी लैंग्वेज प्योर लैंग्वेज रहे। इसीलिए वो जहाँ इमाम है, फिक्ह के इमाम है, वहीं अरबिक लैंग्वेज के भी वो बहुत बड़े इमाम माने जाते थे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं आपको बता रहा था इनके बारे में, यजीद के बारे में कि देहात की ये जिंदगी, इसने यजीद की शख्सियत पर अपना असर छोड़ा। इसलिए उसकी जबान में बड़ी फसाहत होती थी, यानी जो अरबी लैंग्वेज वो बोलता था वो बहुत ही जो है प्योर लैंग्वेज होती थी, अरबी जबान जो है ये। और ये वही लैंग्वेज जो कुरान की लैंग्वेज है, जो हदीस की लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज बड़े अच्छे अंदाज से उसकी तरबियत हुई थी, और उसी लिहाज से वो बहुत अच्छी अरबी जानता था और बोलता था। और ये जबान से ही जुड़ी हुई चीज होती थी। खिताबत भी, खिताबत का मतलब क्या? स्पीच देना, तकरीर करना। तो जो लोग खलीफा होते थे और जो अमीर होते थे, उनको ये भी काम करना होता था। और आज भी आप देख रहे हैं कि जो आज के लीडर्स हैं उनको भी स्पीच देना पड़ता है। और आप तो अपने मुल्क में बड़ी कसरत से ये चीज देख रहे हैं कि जब जो है इलेक्शन का दौर आता है तो स्पीच पर स्पीच ही चलती रहती है। और किस तरीके से लोगों को अपनी स्पीच के जरिए से, अपनी खिताबत के जरिए से लोगों को अपनी तरफ मायल किया जाए, अपनी तरफ झुकाया जाए, तो ये सारी चीजें भी इससे जुड़ी होती हैं। एक खलीफा को स्पीच भी देना होता है, लोगों को बताना भी होता है, समझाना भी होता है। तो इस लिहाज से इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग जो है देहात के माहौल में अच्छी होती थी। देहात की एक और खूबी भी उस ज़माने की लोग ज़िक्र करते थे, वो थी जो है जुदो सखा की, यानी सखावत करने की। तो कुछ अच्छी चीज़ें थी जो देहात के माहौल में पाई जाती थी। तो बच्चों को लोग वहाँ तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उनकी नशो-नुमा के लिए भेज दिया करते थे। तो इसी तरह के माहौल में यजीद की भी परवरिश हुई थी। इसीलिए जो देहात का की लाइफ स्टाइल होती है, जो देहात की तर्ज जिंदगी होती है, इसका बड़ा असर जो है यजीद के अंदर देखा गया। कभी कभी आप सुन लेंगे कि उसके बारे में ये बातें बहुत मशहूर की जाती हैं कि ये जो है बड़ा ये था, और जो है वो शिकारी, शिकार करना, ये करना, वो करना, यही उसका मशगला था, यही उसका काम था। तो ये याद रखिएगा कि शिकार खेलना या शिकार करना ये उस जमाने में ये कोई मायूब बात नहीं थी।
بلکہ یہ بہادری مانی جاتی تھی کہ وہ دیہاتوں میں جو ہے وہ جنگلوں میں جا کر کے جو ہے جانوروں کا شکار کرتے تھے نا، تو یہ تو اچھی چیز مانی جاتی تھی، شکار کرنا کوئی بری چیز نہیں تھی۔ شکار کرنا آج جو ہے حکومتوں نے منع کر رکھا ہے، لیکن جو ہے اس زمانے میں لوگ جو ہے شکار کر کے شکار کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ جو ہے جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو نبی ہیں، وہ بھی شکار کیا کرتے تھے، شکار کر کے جو ہے گوشت لے کے آتے تھے تو وہ گوشت گھر میں پکتا تھا جو۔ تو یہ تو ایک اس زمانے میں یہیں سے تو پریکٹس ہوتی تھی ان کی۔ وہ نشانہ جو ہے بہت صحیح ہونا چاہیے نا، جو فوجی ٹریننگ ہوتی ہے اس ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نشانہ ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، اور اس کی پریکٹس تو اس شکار میں بہت اچھی طرح سے ہو جاتی ہے۔ جب شکار کرتے ہیں تو ان کا نشانہ بھی بہت درست ہوتا ہے، بہت صحیح ہوتا ہے، جہاں وہ نشانہ لگانا چاہتے ہیں وہیں ان کا نشانہ لگتا ہے۔ تو یہ چیز تو تھی ہی، یہ اچھی چیز مانی جاتی تھی اس زمانے میں کہ کسی شخص کے اندر جو ہے یہ خوبی ہے، یہ کہ وہ ہتھیار چلانا جانتا ہے، اس کی فوجی ٹریننگ ہوئی ہے، یہ تو اچھی چیز مانی جاتی تھی، خوبی مانی جاتی تھی۔ آج کے دور میں یہ ہے کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکاری، ان کو کچھ کام نہیں ہے، بس ان کو کام یہی ہے۔ بھائی اس زمانے میں یہی سب کام ہوتے تھے روزی روٹی کے لیے۔ آج آپ آفسوں میں بیٹھ کر کے کمپیوٹر چلاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس طرح کی تو روزی روٹی کے مسائل نہیں تھے نا۔ روزی روٹی کے مسائل جو اس زمانے میں تھے تو میدان میں ہی جانا پڑتا تھا نا، اس کے لیے دھوپ میں ہی نہ کام کرنا پڑتا تھا، مختلف جو چیزیں کرنی پڑتی تھی وہ اسی انداز کی ہوتی تھی۔ اس کے لیے جس طرح کی بہادری کی ضرورت ہوتی تھی، اس بہادری کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی تھی۔ دیہات کی زندگی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہاں تکلف نہیں ہوتا ہے دیہات میں۔ یہ جو ولیج لائف ہے وہاں تکلفات نہیں ہوتے ہیں جیسے شہر میں ہوتے ہیں۔ آپ شہر میں کسی کے گھر میں جائیں گے تو بڑے اچھے اسٹائل سے آپ کو بیٹھائیں گے، آپ کے سامنے کچھ بھی کھانے پینے کے لیے رکھیں گے، بڑے تکلفات رہیں گے۔ لیکن ولیج لائف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے ہی بیٹھا دیا، جو ہے پانی ہے کوئی چیز ہے آپ نے مانگا لا کے ویسے ہی پیش کر دیا، اس کے لیے کوئی بہت خاص اسٹائل اور خاص انداز سے وہ ٹرے میں کوئی چیز لا کر کے اچھے انداز سے پیش کرنے کا، یہ سب جو ہے جو شہری تکلفات ہے وہ دیہاتوں میں نہیں ہوتے تھے۔ اب آج کل تو ہم نے آپ سے کہا کہ دیہات بھی دیہات نہیں رہ گئے، اب دیہاتوں میں بھی وہ شہروں جیسا ماحول ہو گیا ہے۔ آج کی دیہاتی زندگی اور پہلے زمانے کی جو دیہاتی زندگی تھی نا اس میں بڑا فرق ہے۔ یہ تو ہم اس زمانے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ جب جو ہے جس وقت ان کے باپ کی وفات ہوئی تھی اور یہ آئے تھے شام، تو جو انداز تھا ان کے آنے کا اس میں کچھ اس طرح کی چیز بھی تھی جو دیہاتی انداز تھا، اس کی جھلک ان کی زندگی میں نظر آتی تھی۔ لیکن جب خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد ان کا انداز بھی جو ہے بدل گیا، آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو بالکل جو ہے ولیج لائف کا اسٹائل ہوتا تھا اس میں کچھ جو ہے تبدیلیاں آئیں جب شہر میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں ان کی پرورش جو ہے دیہات میں کرائی تھی، وہیں ایک بات کا اور بھی خیال کیا تھا کہ یہ کوشش بھی کی کہ ان کی جو ہے تربیت اس انداز سے ہو، ٹریننگ اس انداز سے ہو کہ آگے چل کر کے ان کو بڑے کام کرنے ہیں۔ تو اس زمانے میں تعلیم کے لیے آج جیسے ہوتا ہے نا کہ جو ہے کوالیفیکیشن جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے کہ آدمی کو کوالیفائی کرنا ہے، اتنی اس کے پاس اہلیت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ڈگریاں ہوتی ہیں، آج کل اسکول کالجوں میں جانا پڑتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ انداز تو نہیں تھا، تو باقاعدہ جو ہے لوگ خلیفہ ہوتے تھے یا جو بڑے لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ لوگ کرتے یہ تھے کہ اپنے بچوں کے لیے ٹیچر کا انتظام کرتے تھے جو ان کو آ کر کے سکھائیں گے۔ ان کا دو کام ہوتا تھا، ایک تو ان کو علم بھی سکھانا ہوتا تھا اور دوسرے ان کی تربیت بھی کرنی ہوتی تھی۔ تو اسی لیے تعلیم و تربیت اردو میں بہت مشہور لفظ ہے، دونوں ایک ساتھ یوز کیا جاتا ہے، تعلیم اور تربیت۔
कभी भी ये नहीं था कि तालीम अलग हो तरबियत अलग हो, ये तसव्वुर नहीं था। ये तो आज के ज़माने में चीज़ पाई जाती है कि तालीम होती है लेकिन तरबियत नहीं होती है, बल्कि निगेटिव जो है तरबियत का माहौल बना हुआ है कि तालीम पाने वाले लोग उनके मैनर्स जो है या कहिए उनके कैरेक्टर अच्छे नहीं होते, क्योंकि अच्छे कैरेक्टर उनको सिखाए नहीं जाते। चाहे जो है कितनी भी बातें की जाती हों या कितना भी जो है ये डायरी वगैरह में चीज़ें लिखी जाती हों, पेरेंट्स से कही जाती हों, लेकिन हकीकत में आज की जो तालीम का माहौल है उसमें कहीं भी तरबियत नहीं होती है। अगर तरबियत होती है तो वो नेगेटिव अंदाज से होती है, वो सही तरबियत पॉजिटिव अंदाज की वो तरबियत जो है नहीं होती है। लेकिन उस ज़माने में होता ये था कि तालीम के लिए बाकायदा उस्ताद मुकर्रर किए जाते थे और वो आकर के उनको सिखाएंगे, उनकी तरबियत करेंगे। तो यजीद को भी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके ज़माने के जो मशहूर मुअद्दिब थे, उनको मुअद्दिब कहा जाता था उस ज़माने में। मुअद्दिब का मतलब यही होता था कि मैनर सिखाने वाला, अदब सिखाने वाला। तो जो है और वही तालीम देता था, तो जिसका काम तालीम भी और तरबियत भी दोनों काम होता था, तो वो सिखाते थे। इस तरह के बाज़ जो है मुअल्लिमीन के, बाज़ टीचर्स और बाज़ जो है जो मैनर सिखाने वाले मुअद्दिब, उनका नाम भी ज़िक्र किया गया है। बल्कि एक शख्स को तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यमन के सनआ नामी शहर से बुलाया था और वो उस ज़माने के बहुत बड़े आलिम माने जाते थे और उनको तारीख वगैरह का बड़ी अच्छी नॉलेज थी और अरबों के यहाँ जो पहले जंगें होती थी, अरबों के जो लैंग्वेज के ताल्लुक से जो बहुत सी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों के वो बड़े माहिर थे। तो एक ऐसे आदमी को भी जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने यहाँ तलब किया और उसे मुतय्यन कर दिया था कि आपको यजीद की तरबियत करनी है, इसको ट्रेनिंग देनी है, इसको सिखाना है। उस आदमी के पास बड़ी हिकमत भी थी और बड़ा तजर्बा भी था। उसने आकर के यजीद को ये चीज़ें सिखाई और इस तरीके से यजीद को इन सब चीज़ों में बड़ी महारत हासिल हो गई थी। खुद जो है इसका अपना घर यजीद जिस घर जो इसका अपना घर है, घराना है, इसके अपने वालिद मशहूर सहाबी मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये बात भी आप जानते हैं कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी बड़े माहिर आदमी थे इस मैदान के। और हमने आपको बताया था कि 40 साल तकरीबन उनकी ज़िंदगी सिर्फ इसी में गुजरी थी, या तो गवर्नर थे या तो खलीफा थे। और आदमी इतनी महारत रखता था किसी भी चीज़ यानी लीडरशिप में, उनको बड़ी महारत हासिल थी। और इस तरह के माहौल में यजीद की परवरिश हुई थी। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद भी उनकी तालीम और तरबियत के साथ-साथ यानी यजीद की तालीम और तरबियत के साथ-साथ इसको जो है छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ भी दिया करते थे ताकि लीडरशिप इसके अंदर पैदा हो सके। जिसको हम अरबी में क़ियादत कहते हैं, यानी क़ियादत की सलाहियत जो है उसके अंदर पैदा हो सके, अल क़ियादत कहते हैं अरबी में। तो ये लीडरशिप जो है ये भी जो है ये गट्स भी उसके अंदर आ सके, तो पहले क्या करना पड़ता है इसमें कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जो है उनको जो है और छोटी-छोटी मुद्दत के लिए उनको कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ। उनको देखा जाए कि अपनी ज़िम्मेदारी को अपनी जो है किस तरीके से ये पूरी करते हैं ज़िम्मेदारियों को। तो ये सब चीज़ें वो दिया करते थे। इन्होंने अपने दौर में जो गर्मी के मौसम की फ़ौज हुआ करती थी, क्योंकि इनके ज़माने में गर्मी के मौसम की फ़ौज और सर्दी के मौसम की फ़ौज इसकी जो है शुरुआत हुई थी। तो उसकी जो है ज़िम्मेदारियाँ भी ये दिया करते थे इनको। और इसी तरीके से इन्होंने ये भी कोशिश की, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इनको बड़ी फ़िक्र थी अपने इस बेटे को लेकर के। वो चाहते थे कि इसकी अच्छी जो है तरबियत हो, तो बड़ी फ़िक्र थी।
تو اسی لیے برابر یہ خود بھی جو ہے مختلف ذمہ داریاں جو ہے اس کو دے کر کے خود بھی دیکھتے تھے کہ کیا حال ہے اس کا اور کس طریقے سے اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو انہوں نے مؤدب مقرر کیے تھے، یعنی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جن کو متعین کیا تھا، ان سے بھی برابر پوچھتے رہتے تھے کہ کیا حال ہے ان کا اور کیا چلتا ہے، کس طرح سے جو ہے ان کی پرورش ہو رہی ہے، کس طرح کا ان کا بیہیویئر ہے، یعنی جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ برابر جو ہے پوچھتے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس چھوڑ دیا، اسکول میں داخل کر دیا، کالج میں جو ایڈمیشن دلا دیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، جیسا بھی چاہے بچہ کرتا رہے، جیسے آج کل کا ماحول ہو گیا ہے، تو ویسا نہیں، برابر جو ہے یہ ان کے جو ہے اس میں رہتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، معلومات کرتے تھے کہ کس طرح سے ان کی تربیت چل رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید سے پوچھا، کہا، ان سے سوال کیا کہ ایضربک معلمک یا یزید، کہ اے یزید کیا تمہارے ٹیچر تم کو مارتے ہیں؟ یہ سوال کیا کہ یزید کیا تمہارے ٹیچر تم کو مارتے ہیں؟ قال لا یا امیر المؤمنین، کہا نہیں ہے امیر المؤمنین۔ کہا کہ جو ہے ٹیچر تمہیں مارتے ہیں کہ نہیں مارتے ہیں؟ تم کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں تو ٹیچر تمہاری خبر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ یہ سوال کیا تو جواب دیا یزید نے کہ نہیں مارتے ہیں۔ قال ولیما، تو پوچھا کہ کیوں، ایسا کیوں جو ہے کہ جو ہے تم کو نہیں مارتے ہیں، کیا بات ہے کہ تم کو نہیں مارتے؟ قال لأنه استنى بسنت امیر المؤمنین بالعدل، کہا کہ ٹیچر بھی امیر المؤمنین کی ہی سنت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بھی انصاف سے کام لیتے ہیں، میں کوئی غلطی نہیں کرتا تو کس لیے ماریں گے مجھے؟ اب اگر بغیر غلطی کے ماریں گے تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، انصاف نہیں ہوگا۔ تو جیسے امیر المومنین انصاف کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی ٹیچر بھی ہمارے انصاف سے کام لیتے ہیں، میں غلطیاں نہیں کرتا اس لیے مجھے ٹیچر مارتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات جو ہے، یعنی یہ سوال، یہ جواب، یہ کیا ہے، یہ چیزیں جو ہے بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی تربیت کو لے کر کے کتنے سنجیدہ تھے، کتنے سینسیئر تھے، اور کس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے ان کی تربیت کو لے کر کے۔ میں نے آپ سے یہ بھی بتایا کہ جو ہے باقاعدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان کچھ جو ہے چھوٹے سے ہی اس طرح کے سوال و جواب بھی ہوتے تھے، اس طرح کا انداز بھی ہوتا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے رہتے تھے، سوالات کرتے رہتے تھے۔ ایک اور سوال آپ کے سامنے جس کا تعلق علم سے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید سے کہا، اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی، تو ان سے کہا، سوال کیا کہ یا بنی فی ای سورۃ انت، کہ بیٹے اس وقت تم کس سورہ میں ہو، یعنی کون سی سورت تم پڑھ رہے ہو؟ یہ سوال کیا ان سے، یعنی قرآن کے تعلق سے، قرآن کی جو تعلیم چل رہی تھی ان کی، اس کے تعلق سے سوال کیا۔ تو جواب دیا یزید نے، وہ بچپن کا یہ جواب ہے، ذرا دیکھیے گا کہ جواب بھی کتنے ماہرانہ انداز میں یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ کہا، جواب دیا کہ فی السورۃ التی تلی الاحقاف یا امیر المؤمنین، کہا کہ میں اس سورہ میں ہوں جو سورہ احقاف سے جڑی ہوئی ہے، یعنی سورہ احقاف کے سے جو ہے اس کا، یعنی اس کے پہلے یا بعد جو بھی ہوتا ہے تو اس کو عربی زبان میں تلی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ احقاف کی پہلے یا بعد والی سورہ جو ہے، لیکن وہ لفظ پہلے اور بعد کی جو کا لفظ استعمال نہیں کیا عربی زبان میں۔ یہ عربی زبان کی بھی جو ہے مہارت کی بات ہے کہ کس طرح سے اس زبان کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے یزید۔ تب کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ یا بنی ان هذه السورۃ تلیہا سورتان وہی بینہما، کہ اے میرے بیٹے یہ سورہ، جس سورہ میں تم ہو،
اس کے پہلے بھی کوئی سورہ ہوگی اور بعد میں بھی کوئی سورہ ہوگی، تو اس سے جڑی ہوئی دو صورتیں ہوں گی نا، ایک پہلے ہوگی ایک بعد میں ہوگی، اور یہ سورہ ان دونوں کے بیچ میں ہوگی۔ تو تم جو ہے کس سورہ میں ہو اس وقت؟ کون سی دو صورتیں ہیں جن کے بیچ میں تم ہو، جو بیچ والی سورہ میں تم ہو؟ پھر سے سوال کیا، قال فی السورۃ التی فی اولھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پھر بھی جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کس سورہ میں ہوں، یعنی جواب بھی دینا ہو تو ایسا جواب کہ سامنے والے کے بھی علم کا امتحان ہو جائے۔ یہ اصل کہنے کا مقصد ہے اس میں، یہ انداز ہے جو ہے اس کے اندر ان سوال و جواب میں، کہ جواب دینے والا بھی جواب اس انداز سے دے رہا ہے کہ اس کے اندر خود سوال کرنے والے کی بھی کبھی سمجھیے کہ ایک طرح سے امتحان ہو جاتا ہے، کہ اس کا بھی یہ امتحان ہو گیا کہ وہ یہ چیز جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ سورہ احقاف کے پہلے یا بعد میں کون سی سورہ ہے اسے علم ہے یا نہیں ہے، تو سورہ احقاف کہا، جس سورہ میں وہ تھے اس وقت اس کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے برابر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جو ہے تربیت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا ان کو یزید کو کہ یہ جو ہے غلام کو مار رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ غلام کو مار رہے ہیں۔ اس زمانے میں جو خادم لوگ ہوتے تھے خدمت کرتے تھے، تو اس طرح سے جو ہے یہ غلام کو مار رہے تھے، تو کہا اپنے بیٹے سے، غلام کو نہیں ڈانٹا بلکہ اپنے بیٹے سے کہا بیٹے یہ بری بات ہے، کیا تم اس شخص کو مارتے ہو جو شخص خود اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا آپ سے، اس لیے کہ وہ آپ کا خادم ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو کیونکہ وہ پلٹ کر کے آپ کا جواب نہیں دے سکتا، پلٹ کر کے وہ آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ذرا سوچو جو ہے آپ کس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہو، آپ کیوں مار رہے ہو اس کو؟ تو یہ چیز جو ہے، یہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور صحابی ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کی تھی۔ اسی طریقے سے اس طرح کی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کی تھی، جب دیکھا تھا کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، تو اس موقع پر اسی طرح کی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی۔ تو اس طرح کی نصیحت جو ہے کہ کمزوروں پر کوئی ظلم نہ ہو اور ان کو بہت نیچا سمجھ کر کے ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی بیہیویئر جو ہے، اس طرح کا انداز نہ رکھا جائے کہ ان کو مارا جائے پیٹا جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آگے چل کر کے ان کو بڑے کام کرنے تھے، تو اسی لیے بچپن سے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اسی لحاظ سے تربیت کر رہے تھے۔ تو بہرحال آج کا وقت چونکہ ہو گیا ہے تو میں یہ درس یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ مقصد یہ تھا آج کے درس میں کہ آپ کو ایک اندازہ ہو سکے کہ کس طرح کے ماحول میں یزید کی تربیت ہوئی تھی، اور ایسا کچھ نہیں تھا جیسا کہ مشہور کیا گیا ہے، اس طرح کی ان کی شخصیت نہیں تھی، ان کی پرسنالٹی نہیں تھی، بلکہ ایک اچھے سلجھے ہوئے جو ہے باپ کے سلجھے ہوئے بیٹے تھے، اور بڑی اچھے ماحول میں ان کی تربیت کی گئی تھی، اور اچھے انداز میں تربیت ہونے کی وجہ سے بڑے ماہر شخص بھی تھے، زبان و جو ہے ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے، اور اسی طریقے سے اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اچھے اخلاق کے جو ہے ایک اچھے اخلاق کے حامل شخص تھے یہ، جو جس برائیاں عام طریقے سے ذکر کی جاتی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے تو ہم یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارا تفسیر کا درس ہوگا جو تزکیہ نفس کی کلاس ہوتی ہے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔